ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آج ہم نے جو ایک ٹاپک چوز کیا ہے بیسیکلی انفارمیشن شیئرنگ ہے اس کی لا کی، ٹھیک ہے، جو کہ خاص طور پر لڑکوں کے لیے بہت ضروری ہے. جس میں جو سیریز ہے ہماری اس میں ہے کڈنیپنگ آتی ہے. آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لو میرج کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو صرف کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ سننا لازمی ہے، خاص طور پر لڑکے کے لیے، کیونکہ اینڈ پہ کوئی بھی ایشو بنے گا تو لڑکے کے اینڈ پہ کیس آئے گا، وہ سزا بھی اس کی ہوگی. اچھا جی، پہلے آ گیا اس کو کہ بیسیکلی جب لڑکی بیان نہ دے یا بعد میں بیان بدل جائے تو کڈنیپنگ کے اندر آتا ہے، جس میں 365 بی پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کی سزا ہوتی ہے، جو کا کہتا ہے کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف کسی بھی طریقے سے لے جایا جائے، چاہے اس کا مقصد وہاں اس کے ساتھ نکاح کرنا یا بغیر نکاح کے رکھنا یا کسی کے ساتھ نکاح کرانا ہو. یہ 365 بی کہتا ہے پاکستان پینل کوڈ کے میں، ٹھیک ہے جی. اس میں جو سی سزا ہوتی ہے میل بندے کو عمر قید کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ کیا چیز اس طور پہ خاص طور پہ خیال رکھنی چاہیے. ویسے تو یہ ہے کہ آج کل جب کورٹ میرج ہوتی ہے نا تو وکیل صاحب موقع پر نا لڑکی کا بیان کروا دیتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے، جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں کسی زور و زبردستی کے بغیر نکاح کر رہی ہوں، تو یہ وہ ساری سٹوری بتاتی ہے. اچھا جی، آج کل کیا ہوتا ہے جی، جو وکیل صاحب ہوتے ہیں وہ خود ہی نا لڑکی کے بیان موقع پہ کروا کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہاں لڑکی جا کے بیان دیتی ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی مرضی کے ساتھ اس بندے سے شادی کر رہی ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا. جب پیرنٹس اس کے اغوا کا پرچہ کٹواتے ہیں نا تو وہاں پر وہ اس پہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اغوا کر کے زبردستی اٹھا کے لے کے گیا، جس کی سزا عمر قید ہوتی ہے. اور جب یہ بیان رکھا جائے گا نا جس کی بیس پہ وہ بچے گا، ایف آئی آر ہو گئی، ٹھیک ہے جی. اگر تو اس نے ساتھ لڑکی نے بیان جمع کرائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایف آئی آر خارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اگر نہیں کروائے تو اگر تب بعد میں بھی جا کے دے دیں گے نا تو بھی خارج ہو جائے گی. لیکن بعد دفعہ کیا ہوتا ہے، لڑکی کے گھر والے رونے دھونے لگ جاتے ہیں، لڑکی دیکھ کے ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ لڑکے کے خلاف بیان دے دیتی ہے کہ ہاں یہ نا یہ زبردستی لے کے آیا پگلا کے ورگلا کے نا، تو کیس الٹا لڑکے پہ ہو جاتا ہے. اور اس کی سزا کیا ہے، عمر قید سزا ہے کسی بھی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف، ٹھیک ہے، لے کر جانا کسی نکاح کے مقصد سے یا بغیر نکاح کے رکھنے کی نیت سے کسی بھی عمر میں، ٹھیک ہے. یہ بس چیزیں ہیں جو لڑکے کے لیے خاص طور پہ بہت ضروری ہے. اب کیا ہوتا ہے جی، اب آپ کو نا ایک اس کی نا میں سٹوری سناتا ہوں. ایک کیس ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہ سٹوری کی بڑی بہترین سمجھ آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے، کڈنیپنگ والی سیریز چل رہی ہے جس کے اندر ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں 365 بی، مطلب 365 بی پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کا. اب لاہور شہر کا ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو یہ 365 مزید کلیئر ہو گا. کیا ہے، جس میں ایک لڑکا اور لڑکی گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. گواہ بھی کورٹ سے مل جاتے ہیں، قاری بھی، اور مسلم ہے تو وہ بھی، جو بھی پاسچر ہے، ہر بندہ وہاں پر مل جاتا ہے آپ کو نا، وہاں پر گواہ بھی مل جاتے ہیں. اچھا جی، شادی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی آج کل وکیل اسی ٹائم نا لڑکی کے بیان کروا لیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے تاکہ وہ لڑکے کے حق میں جائے، ورنہ وہ بعد میں اگر لڑکی کر جائے تو عمر قید کی سزا جو میں نے پہلے بتایا سی. خیر، ایک لڑکے کی سیفٹی کے لیے اور لڑکے کو یہ لازمی سننا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کورٹ میرج کر لیتے ہیں. لڑکا ایک چھوٹے کسان کا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ پڑھائی کی غرض سے نا لاہور میں قیام پذیر ہے، ٹھیک ہے. جب کہ لڑکی کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے تھا اور وہ خود ایک نرس تھی، ٹھیک ہے جی، وہ جاب کرتی تھی. کوئی ایکسیڈنٹ، جو کہ انہوں نے سٹوری بتائی تو اس میں پتہ چلا کہ کوئی لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ ہسپتال میں گیا تو لڑکی سے اس کی ملاقات ہوئی، وہ نرس تھی، تو آہستہ آہستہ ہنسی مذاق کرتے کرتے دوستی ہوگی، نمبر شیئر ہو گیا،
ٹھیک ہے، جو کہ پھر کافی عرصہ آہستہ آہستہ چلتی رہی، بعد میں اعتماد بحال ہو گیا تو کھانا چھانا جانا ملنا، گفٹ دینا، یہ والا سین نہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے کیا جی شادی کا فیصلہ کر لیا. شادی کا جب فیصلہ کیا تو بات گھر تک پہنچانی تھی. دونوں نے باتیں گھر جا کے کی، فلانے لڑکے سے شادی کرنے، انہوں نے کہا جو لڑکی سے شادی کرنا. نرس ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ نہیں مانتے تھے، اور لڑکا کبھی یعنی کہ تعلیم حاصل کر کے چلو کبھی جاب اس کے پاس تھی نہیں، تو لڑکی کی بیس پہ تھا تو وہ اس کے ساتھ جاب شادی کرنا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس صورت میں کیا ہوا، دونوں کے گھر والے جو سے نا جی راضی نہیں ہوئے. انہوں نے خود سے نا فیصلہ کر لیا، پلان کیا کہ بھائی ہم کورٹ میرج کر لیں. یہ بس انہوں نے ڈیٹ شیٹ طے کر کے وکیل صاحب سے بات چیت کر کے تو انہوں نے جی کورٹ میرج کر لیتے ہیں دونوں. اور کسی رشتہ دار کے پاس نا ادھر لاہور میں کوئی رشتہ دار ہے ان کا، اس کے بعد چھپ کے رہنے لگ جاتے ہیں. اگلے دن جب لڑکی گھر نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے گھر نہیں آئی، تو اس کے بعد اور فون بھی بند جا رہا تھا، اس کے والد نے راتوں رات جو تھا نا اس کا پرچہ کروا دیا اغوا کا، وہ بھی اسی لڑکے پہ جس پہ شک تھا کہ یار اسی کے ساتھ گئی ہونی ہے جو بھی سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اور پولیس والے کیا کیا، انہوں نے جا کے اس کے گاؤں سے جا کے لڑکے کے باپ کو اٹھا کے لیا. اب جب اس کے باپ کو اٹھایا نا تو یہ بات اس تک بھی پہنچ گئی جیسے تیسے بھی کر کے، وہ عدالت میں پیش ہو گیا. ٹھیک ہے. بیوی کے ساتھ وہاں پر آیا تو وہاں پر جب اس کا نکاح نامہ اور بیان آئے وہاں پر پتہ چل گیا، اس کے ماں باپ بھی موجود تھے دونوں پارٹیاں جب کورٹ میں آئی تو پتہ چلا کہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر کے گئی ہے، جس کا انہوں نے بیان مجسٹریٹ کے سامنے کروا دی ہوئے تھے، جس کی انہوں نے وہ چیزیں بھی شو کروا دی، جس کی بیس پر ایف آئی آر خارج کر دی. ٹھیک ہے جی. لڑکے کی سیکورٹی کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا ایک نکاح کی کاپی اپنے پاس رکھے، اور ساتھ ہی نا وہ لڑکی کا بیان لازمی کروائے جو کہ اس کی سیکورٹی کے لیے. بعد میں لڑکی بیان بدل جائے نا تو وہ لڑکے کے لیے مسئلہ بنتا ہے، لڑکے کے لیے یہ بس تھا. بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، بچہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ نہ کہیں کہ یار ابھی یہ چھوٹا ہے یہ بھی یہ چھوٹا ہے. جو ٹچ موبائل فون چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو یوز کر رہے ہیں ان کے اوپر خاص طور پر نظر رکھیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی آج کل حالات ایسے ہیں، ماں باپ جو سے ہے نا خود ہی کام میں مصروف ہیں، ان کے بعد ٹائم ہی نہیں بچوں کی تربیت کرنے کا. تو خاص پھر نہیں ہے، پھر رزلٹ بھی تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تاکہ آپ اس پہ نظر رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا ہے، چھوٹا نہیں کہنے کہ جو بندہ ٹچ موبائل چلا رہا ہے نا وہ نہیں چھوٹا. یہ بات یاد رکھنا، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، چاہے عمر اس کی 12 سال ہے چاہے 14 سال ہے. ٹائم سے فیصلہ کر لیں گے تو بعد میں ساری زندگی کاش والے رولے سے بچ جائیں گے. اور جو کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ہوا ہونا ہے، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور میں بھی، سبھی بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہوگا. چلو اللہ خیر کرے. بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر والوں کو خود پتہ ہونا چاہیے، اتنی نوبت ہی نہ ملے کہ وہ کورٹ میرج تک جائے بات. ٹھیک ہے. یا تو خود شادی کروا دے، اگر آپ کو شک تو ہو ہی جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کوئی کزن وغیرہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا کہ جو بھی ہوگا. اوکے جی. ہمارا آج کا ٹاپک تو ختم ہوا. اب اگلی میں آئیں گے دوسرے ٹاپک کے ساتھ. یہی ٹاپک رہے گا، مطلب سیریز چل رہی کڈنیپنگ کی، لیکن سیکشن دوسرے کے ساتھ جگہ 365B تھا، پھر اس کے بعد دوسرے پہ آتے ہیں جو ہو جاتا ہے. اوکے اللہ حافظ. باجی خیال کریں، خیال، اور اللہ ہی مالک ہے.